السلام علیکم سامعین، میں ہوں حکیم فیصل اور آپ سن رہے ہیں کلیم دعا خانہ یوٹیوب چینل۔ جی فیس بک کے اوپر ہمارا پیج ہے حکیم صاحب، آپ نے اس کو لائک شیئر اور فالو ضرور کرنا ہے۔ کافی دوستوں نے اصرار کیا ہے کہ ہم نے آپ کی بہت ساری ویڈیو اور بواسیر کے اوپر دیکھی ہیں اور اب الحمدللہ بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ تو بواسیر کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے بکندر، اس کے اوپر بھی آپ کو کچھ ہمیں رہنمائی فرمائیں۔ تو بھائیو، بات یہ ہے کہ بواسیر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک تیزابی مرض ہے، تیزابیت کے بڑھنے سے یہ پیدا ہوتا ہے، اس میں خونی ہو بادی ہو۔ تو اس کی ایک تیسری قسم ہے بگڑی ہوئی، ٹھیک ہے، بکندر۔ اس کو بکندر کہتے ہیں، ناسور بھی کہتے ہیں، بکندر بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو اس کا میں ذہن میں تھا میرے کافی دنوں سے میں اس کے اوپر کوئی ویڈیو بناؤں، لیکن اس کا علاج بہت زیادہ پیچیدہ ہے اور مریض جو ہے وہ اس کی کوشش یہ ہے کہ میں یوٹیوب سے سن کے اپنا علاج کر لوں، تو وہ مشکل ہوتا ہے جی۔ پہلے اس نے بہت زیادہ خود کوششیں کی ہوتی ہیں، لیکن یہ بگڑا ہونے کی وجہ سے ناسور اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بگڑا ہوا ہوتا ہے، تو مشکل ہو جاتا ہے جب تک آپ اس کا ٹک کے علاج 2-3 ماہ 4 ماہ نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہ ٹھیک نہیں ہوتا جی۔ تو میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض پرہیز بھی نہیں کرتا اتنا لمبا وقت، کوئی نہ کوئی بد پرہیزی ہو جاتی ہے اسے، تو پھر وہ مرض بگڑ جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ جو آپ کو غذا بتائی جا رہی ہے 3 ماہ کم از کم اس کے اوپر ہم نے پیرا دینا ہے، بیٹھنا ہے اس کے اوپر، بالکل اس کے مطابق غذا کھانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوائی جو ہے ہم نے استعمال کرنی ہے۔ اور اگر اس دوائی سے جو یہ اصل میں یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ ہمارا اس چینل کا یا جتنے بھی ہیں، تو ان کے اوپر جو نسخے بتائے جاتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ آپ کو ایسی پیچیدہ امراض کو وہ بالکل جڑ سے ختم کر دیں، اس لیے کہ یہاں تو زیادہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، نسخے اتنا کمبینیشن جو ہوتے ہیں وہ بتائے نہیں جا سکتے، لوگ بنا نہیں سکتے ان کو، پھر لکھنے کا مسئلہ ہوتا ہے، سمجھنے کا مسئلہ ہوتا ہے، کافی ساری چیزیں بار بار لوگ فون کرتے رہتے ہیں جی ہمیں بتائیں یہ کیسے ہے یہ کیسے ہے۔ تو ان ساری تکلیفوں سے بچنے کے لیے آپ یا اپنے قریبی معالج کے پاس چلے جائیں یا ہم سے بنی بنائی دوائی منگوا لیں، استعمال کریں، انشاءاللہ یہ پیچیدہ سے پیچیدہ مرض بھی کیوں نہ ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے جی۔ تو بکندر کی 3 صورتیں ہیں جی۔ ایک پہلی صورت اس کی یہ ہے کہ آپ کو جو ناسور ہے، یہ جو آپ کی پیشاب والی جگہ ہے، یہ سوراخ آر پار ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ پہلی قسم ہے، سوراخ اندر کی طرف بھی ہو باہر کی طرف بھی ہو۔ یہ سب سے پیچیدہ ہوتا ہے مسئلہ، اس کو سوائے اس کے ٹانکا لگانے کے یا آپریشن کرنے کے اس کا کوئی حل نہیں ہے جی۔ اس کی دوسری قسم ہے کہ ناسور جو ہے وہ جو آپ کا دانہ ہے پیشاب والی جگہ پہ، تو وہ بڑے پیشاب والی جگہ پہ وہ باہر کی طرف ہو اور اندر کی طرف اس کا کوئی نہ ہو، اس کے اندر سے پس پیپ وغیرہ آتی ہو۔ اور اس کے تیسری قسم ہے جو انتہائی خطرناک قسم ہے اور جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے، وہ یہ کہ وہ جو آپ کو پیشاب والی جگہ ہے اس کے اوپر جو دانہ ہے، جو ناسور ہے، اس کا منہ اندر کی طرف ہو اور باہر سے وہ بند ہو، اس کے اندر سے ریشہ پیپ خارج ہوتی ہو۔ تو یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، اس میں درد، جلن، پیشاب کرتے ہوئے طرح طرح کی تکلیف، مریض بیٹھ نہیں سکتا، اور یہ ایسی شرم والی بیماری ہے کہ آدمی کسی کو بتا بھی نہیں سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور اس شرم کی وجہ سے خاص کر کے خواتین جو ہیں وہ نہ تو اکثر ڈاکٹر کو بہت کم جاتی ہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی، پھر آپریشن تو اور بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ تینوں جو میں نے قسمیں بیان کی ہیں آپ کی، ناسور آر پار ہو، باہر کی طرف ہو، اندر کی طرف نہ ہو، اور آخری قسم اندر کی طرف اس کا دانے کا منہ ہو اور باہر کچھ نہ ہو، تو یہ خطرناک ہے۔ اس میں پیشاب کرتے ہوئے جو ہے وہ اس میں آپ کو درد جلن ہوتا ہے، ناسور کے سوراخ سے جو ہے ہر وقت زرد رنگ کا پانی، خون، پیپ اور اس طرح کے مواد خارج ہو رہتے تھے۔ اب آپ پوچھیں گے یہ مرض پیدا کیسے ہوتا ہے؟ بھائیو، اس کی پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ کثرت گوشت خوری، ٹھیک ہے جی۔ آپ گوشت کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، بادی چیزوں کا، آلو، مٹر، گوبھی، چاول، بینگن اور فاسٹ فوڈ اور ہوٹلنگ کرنا اور بازاری کھانے کھانا، اور آج کل پیزا برگر کا دور ہے، ان چیزوں کے اوپر سے جو ہے وہ کولڈ ڈرنک، پیپسیاں اور اس طرح کی چیزیں، تو کچھ وقت تو آپ کو یہ چیزیں بہت مزہ دیں گی، لیکن یاد رکھیے کچھ دنوں کے بعد آپ نے اپنے سر پہ بائیں رکھ کے رونا ہے اور علاج نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ تو خدا کے لیے اپنی ڈائٹ پلان کو جو ہے، پلان جو ہے آپ کا ڈائٹ کا جو ہے، آپ کے کھانے پینے کا جو شیڈول ہے، خدا کے لیے آپ اس کے اوپر جو ہے، آپ گوشت کھائیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن ہفتے میں 1 دفعہ، زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ، ٹھیک ہے۔ باہر کی چیزیں بھی کھائیں، مہینے میں 1 دفعہ کھا لیں، 15 دن کے بعد دفعہ، لیکن روٹین کے ساتھ
یہ اس طرح کی بیماریاں پیدا کر دیتی ہے جی۔ اچھا جی، گوشت خوری ہے، شراب نوشی ہے۔ اب بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے جی وہ مسل لیتے رہتے ہیں، مسل کہتے ہیں نا جی قبض والی دوا کہ پیٹ خالی ہوتا رہتا ہے، وہ لیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کوئی حل نہیں، اس کی وجہ سے بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت وقت تک آپ کو پیچس رہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بواسیری زہر کا فساد، یہ جو میں نے پہلے بتایا کہ بواسیر بگڑتی ہے تو یہ شے پیدا ہوتی ہے۔ اور آخر میں ایک بات جو بڑی میں اہم بتانے لگا ہوں آپ کو، کہ جس کی وجہ سے یہ خطرناک بیماری پیدا ہوتی ہے وہ فحش فلموں کا دیکھنا ہے، پورن موویز، وہ آپ بار بار دیکھتے ہیں، دماغ کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، اس کا اثر سارا معدے کے اوپر، معدے سے پھر جو ہے نیچے، اور پھر قبض، اور پھر یہ بیماری۔ خدا کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیں، آپ ان بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ اچھا جی، اس کا علاج اور پرہیز، علاج میں آپ کو 2 نسخے بتانے لگا ہوں، ان کو بنا کے استعمال کریں، صبح دوپہر شام 1 چمچ۔ اور اگر آپ کو خون آ رہا ہے تو آپ شربت انجبار بازار سے لے لینا، اس کی 3 چمچ استعمال کرنی ہے۔ اور پرہیز کیا کرنا ہے آپ نے؟ پرہیز کے اندر آپ نے جو چیزیں استعمال کرنی ہے وہ یہ: لوکی، ٹنڈا، کدو، مولی، گاجر، شلجم، مونگ کی دال، ٹھیک ہے جی، دودھ، دلیا، کسٹرڈ، کھیر، دودھ کی بنی ساری چیزیں یہ آپ نے کھانے کے اندر استعمال کرنی ہے۔ سلاد، فروٹ جوس، یہ سب کچھ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بڑا گوشت ہے، آلو ہیں، چاول ہے، مٹر ہے، گوبھی ہے، چنے کی دال ہے، لوبیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جتنے فاسٹ فوڈ ہیں، بیکریز آئٹم جتنے ہیں، ساری جو ہے میدے کی بنی چیزیں ساری بند کر دیں۔ اب بات کرتے ہیں نسخے کی، بہت آسان سا ہے جی۔ سب سے پہلے آپ نے اجوائن 50 گرام لینی ہے، رائی 50 گرام لینی ہے، گندک آملہ سار 150 گرام لینی ہے، اور بابچی آپ نے 50 گرام لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 4 چیزوں کا مرکب ہے جی، اجوائن، رائی، بابچی، یہ 50 گرام، گندک آملہ سار 150 گرام پاؤڈر کریں۔ اور دوسرا نسخہ، سلا مکھی 80 گرام، سنڈ، خشک ادرک جس کو کہتے ہیں، یہ 20 گرام، کالی مرچ 10 گرام، میٹھا سوڈا 80 گرام، اور نوشادر ٹھیکری 20 گرام۔ 5 چیزوں کا مرکب ہے، سنا مکھی 80 گرام، سونڈ 20 گرام، کالی مرچ 10 گرام، میٹھا سوڈا 80 گرام، اور نوشادر 20 گرام۔ ان ساری چیزوں کو پاؤڈر کر لیں، آپس میں مکس کر لیں۔ مکس کرنے کے بعد کسی جار کے اندر محفوظ کر لیں، اور 1 ٹی اسپون صبح، 1 ٹی اسپون شام کو، اور 1 ٹی اسپون جو ہے وہ دوپہر کو کھانے کے 1 گھنٹے بعد استعمال کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پہلے دن سے جو ہے آپ کو شفا ہونا شروع ہو جائے گی جی۔ رابطے کا طریقہ ہمارا جو ہے میں نے آپ کو جیسے بتا دیا، فیس بک کے اوپر ہمارا پیج حکیم صاحب، آپ اس پہ وزٹ کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب کے اوپر ہے کلیم دواخانہ۔ نمبر نوٹ کر لیجیے 0300521348، 0352139948۔ واٹس اپ نمبر ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کی ہم رہنمائی کریں گے جی۔ السلام علیکم۔